کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے، وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کر آؤ. لیکن اگر نبی علیہ السلام خود سے غیب جان لیتے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو اے نبی تم فرما دو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. ظاہر ہے جب آپ کو مستقبل کا حال پتہ چل جائے، آج کے دور میں سمجھنے کے لیے کہ ڈالر کی قیمت یا گولڈ کی اوپر جانے والی ہے، آپ دیکھیں اس ایک سال میں ڈبل ہو گیا گولڈ، کہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ مجھے اس دفعہ ڈبل زکات نکالنی پڑی ہے اسی گولڈ کی جو گولڈ اتنا ہی پڑا ہوا ہے، زکات ڈبل دینی پڑی ہے. کیوں؟ قیمت اوپر چلی گئی. تو اگر یہ بات اس وقت لوگوں کو پتا ہوتی تو لوگوں نے اپنے پلاٹ بھی بیچ کے نا گولڈ لے کے رکھ لینا تھا. پلاٹس اتنے اوپر نہیں گئے جتنا گولڈ گیا. وما مسنی السوء، خیر کثیر بھی جمع کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یقیناً اگر کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ آج اتنے بجے اگر یہ روڈ کراس کرے گا تو ایک ٹریلے کے نیچے آ کے مارا جائے گا، وہ اس دن نہیں پوری زندگی اس روڈ کو کبھی کراس نہیں کرے گا، دوسرے راستے سے جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کبھی کسی کو اختیار دیا ہی نہیں ہے. جو دیا وہ غیبی خبر کے طور پر دیا اور وہ ٹال نہ کوئی سکا، وہ ویسے ہی ہوا. جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی، کل یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی، یہاں شیبہ کی، اور اللہ کی قسم انہی جگہوں پہ اگلے دن وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی. یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی، وہ ٹال نہیں سکتی تھی کبھی بھی. تو اے نبی تم فرما دو کہ اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں. میرا سٹیٹس پیغمبروں والا ہے، میں کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور نفع نقصان میں وہ ساری چیزیں ہیں، آکسیجن، کھانا پینا، ٹوائلٹ یعنی پیشاب، نیند، یہ تمام چیزیں. اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے سرکار، تو بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں، کیونکہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس لیے میں کھول کھول کر چیزیں بیان کرتا ہوں تاکہ کسی موٹے دماغ میں بھی کوئی کہیں کو کیڑا گھسا ہوا ہے نا، کسی شیطان نے گھسایا ہوا ہے، تو اسے سمجھ آ جائے. قرآن اور احادیث اپنی تعلیمات کے اندر اتنے واضح ہیں کہ اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ مولوی ہیں جو آپ کو آیات اور احادیث نہیں بتاتے بلکہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ انجینئر صاحب جو بتا رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے تو آ کے ہمارے گاٹے ہماری عوام نے فٹ ہونا ہے کہ جناب تسی کے سانو قرآن حدیث پڑھا دے رہے ہیں. ہمارے ایک بھائی گجرانوالہ سے ریورٹ ہو گیا ہے، وہ پہلوان، کئی سال پہلے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میں ٹی ایل پی کا بہت سرکردہ رکن تھا، اور اس حد تک کہ میں نے ڈی ایس پی کی ٹانگیں توڑ دی تھی میلاد کے جلوس کے ایشو میں. اب اتنا کٹر کوئی ہو اور اس کو میرا کلپ پہنچ جائے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، کہتا منو بھی بڑا غصہ کہ جے اے انجینئر غلط کہہ رہا تھا انجینئر نو میں نہیں چھڈنا، تے جے صحیح کہہ رہا تھا میں اپنے بزرگ نہیں چھڈنے. اور وہی ہوا جب وہ بندے نے ساری گستاخانہ عبارتیں اور ساری چیزیں دیکھیں، اینڈ پہ کہتا ہے میں اپنے مولوی کے پاس چلا گیا. میں کہا مولوی صاحب تسی سانو بچپن تو نماز ہی غلط دسی ہے. اب مولوی کے دماغ میں نہیں تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. کہنے لگا نہیں نماز یہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. انہیں کہا نہیں یہ گلا نہیں میں کر رہا، رفع الیدین دا پوچھ رہا، وچ پڑھنے دا نہیں، باہر نکل تھوڑی دیر پوسچرز. تو کہنے لگا مجھے ٹائم دیو. اچھا ہوں تھوڑی دیر پہلے تے تیری نماز سننا تھا، ہوں ٹائم منگنا ہے. پھر ٹائم قیامت تک ہے. انہوں نے پھر دسیا کہ نماز کا طریقہ کتنے لکھا ہے. تو اس لیے پھر ان کو جب ان کی عوام ان کے گاٹے فٹ ہوتی ہے نا، تو وہ پھر سارا غصہ میرے اوپر نکالتے ہیں. ظاہر ہے سارا پریشر میرے اوپر ہی آئے گا. اور الحمدللہ میں چاہتا بھی ہوں کہ میرے کسی اسٹوڈنٹ پہ کوئی پریشر نہ آئے. جنہیں غصہ کڑنا ہے، گالاں کڑنی ہے، منو کڈو. ہاں انہوں نے چھڑ دو، یہ اللہ دے بندے نے تواڈے پیچھے ہی نمازاں پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ چندے دے رہے ہیں. آندہ بھی انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے. ہم نے کوئی اپنی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا.
ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ہی ان کو اٹیچ رکھا ہے، صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عقائد جو ہے اس شخص کی تعلیمات کے مطابق کر لیے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے روحانی باپ ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور یقیناً پھر نبی امت کے روحانی باپ ہیں، الحمدللہ۔ تو غصہ جس نے نکالنا میرے اوپر نکالے، باقی ان کو آپ لوگ تنگ نہ کیا کریں، کیونکہ تنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور وہ آپ کے پلے کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن اپنی توحید کے اندر اتنی سینسٹیوٹی شو کرتا ہے کہ وہ پھر یہ لحاظ نہیں کرتا کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی فرشتہ آ رہا ہے، جن آ رہا ہے، پیغمبر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو بالکل سٹریٹ اوے بیان کرتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے؟ ہاں، اس کے اذن سے۔ پھر سورہ نبا میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ رحمان کے حضور کوئی کلام بھی نہیں کر سکتا، ہاں مگر جس کو اللہ نے اذن دیا ہے، وہ بھی اس کی اجازت سے ہی بولے گا، ورنہ بولنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ فرشتے بھی سب بنا کے کھڑے ہوں گے، حضرت جبرائیل کی بھی جرت نہیں کہ خود سے کوئی بات کر سکے۔ یار اللہ کے سامنے کوئی کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ دنیا میں سفارش یہ ہوتی ہے کہ اے بندے نو چھاڑ دو، غلط پھڑ لے جائے، منو پتہ ہے بڑا شریف بندہ ہے۔ اللہ نو کون کہے کہ یا اللہ جی غلط پھڑ لے جائے، میرے کہنے تے چھاڑ دو؟ ہائے ہائے ہائے، یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے پھر اللہ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یا اللہ بندہ صحیح پڑھے ہے، منو اجازت دے کہ میں اس کے لیے تیرے حضور دعا کروں، کیونکہ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ غلطی نہ پڑھ لیا تیرے فرشتہ نے۔ اس لیے شفاعت بالاذن ہے، دھونس کے ساتھ، وجاہت کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر، حکمت دے کر، پیغمبری دے کر مبعوث کریں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرنا شروع کر دو اللہ کے مقابلے پر۔ ہوئے ہوئے ہوئے، وہ تو ہمیشہ یہی کہے گا کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بابوں والے نہ بنو، بسبب اس کے کہ تم کتابوں کی تعلیم دیتے ہو، اس کی تدریس کا کام کرتے ہو، سنتے اور سناتے ہو۔ وہ تمہیں کبھی حکم نہیں دیں گے، کوئی بھی پیغمبر، کہ تم اللہ کے مقابلے پر فرشتوں کو اور پیغمبروں کو اپنا رب مان لو۔ کیا وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یہ سورہ آل عمران کی آیات ہے، بالکل کلیئر کٹ۔ پھر سورہ النساء میں جس شان سے آیا، کبھی عیسیٰ ابن مریم اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کوئی مقرب فرشتہ اس کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اس بات سے شرمندگی محسوس کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ آپ کے علماء تو ایسے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، آپ کسی مولوی کے ساتھ لکھیں اللہ کا بندہ مولانا فلاں، وہ کہے گا پیچھے اڈی لمبی پہلے دم لگا، ہاں استاذ العلماء، ہاں، اور مفسر قرآن، اور مفسر قرآن ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھ کے بابے پکارے نے۔ اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ کبھی آر نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کوئی مقرب فرشتہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کنکلوڈ کیا ہے کہ اگر ان میں سے بھی کوئی اس بات سے آر محسوس کرے گا، پھر ہم قیامت کے دن جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے۔ جو کوئی جرت کرے گا اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کی، کسی کی جرت ناٹ ایٹ آل۔ پھر 18 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 پیغمبر بھی شرک کرتے نا، ہم ان کے بھی اعمال برباد کر دیتے، باقی تو شاہی کوئی نہیں ہو۔ وہ 18 انبیاء نام لے کر، انبیاء کے ناموں کا یہ گلدستہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام بھی شامل ہیں، اللہ اکبر۔ اور ہمارے نبی کے لیے تو اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے الگ سے سورہ زمر میں فرمایا، اللہ اکبر، کیا نبی فرما دو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی تم فرما دو کہ میری طرف اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہی وحی ہوئی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔